سوال پوچھا گیا ہے اور بڑے تفصیل کے ساتھ سوال پوچھا گیا ہے۔ ایک کمپنی ہے جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اور اس کے اونر کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اس کے علاقے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، اور آج کل ان کا جو کہاں پہ ہے وہ نام بھی نہیں لے سکتا۔ تو کمپنی جو ہے وہ 2017 میں اس کی کمپنی رکھی گئی ان کا، اور کمپنی کا جو شخص کاروبار کے لیے رقم دیتا ہے اس رقم سے کمپنی مختلف کاروبار کرتی ہے۔ کمپنی کے تمام کاروبار مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان میں بھی FBR اور SECP اور چیمبر آف کامرس کراچی میں رجسٹرڈ ہے۔ حکومت پاکستان سے کمپنی نے مضاربہ کا لائسنس بھی لیا ہوا ہے۔ ہر ملک میں کمپنی اپنی ممبران سے بینک سے لین دین کرتی ہیں، اور اپنی ممبران کی سہولت و اطمینان کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ بھی کھولی ہوئی ہے جو میں نام نہیں لینا چاہتا، جس کی وجہ سے یہ اپنی ممبران سے ڈالرز میں لین دین کرتی ہے، اور جو شخص جتنے ڈالرز کے انویسٹ کرتا ہے اس کو پارٹنرشپ ختم کرتے وقت بھی ڈالر کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ کمپنی نے شروع میں ایک شرط رکھی تھی کہ جو شخص 6 ماہ سے پہلے اپنی رقم واپس لے گا تو اس کی رقم سے کٹوتی ہوگی۔ اس شرط کو بعضی مفتیان کرام نے فاسد قرار دیا، تو اب کمپنی نے یہ شرط ختم کر دی، اور اب یہ شرط رکھی ہے کہ 6 ماہ کم از کم کوئی شخص اپنی رقم واپس نہیں لے سکتا۔ جو اس شرط پر راضی ہو وہی انویسٹ کرے۔ کمپنی کے کاروبار مندرجہ ذیل ہے کہ ان کے کومنٹ بس سروس ہے، براؤ ٹیکسی سروس ہے، براؤ ہوم ہاؤسنگ اسکیم ہے، فیوچر پراپرٹی ہے، ریوالٹ موٹر سائیکل ہے، بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز، نیازی پیٹرولیم سروس ہے، ٹریڈنگ سسٹمز ہے، ایگرو زرعی کمپنی ہے، رحمان ڈیری فارم ہے، ماربل فیکٹری ہے، ریسٹورنٹ سسٹم وغیرہ۔ کمپنی کرپٹو کرنسی کے ذریعے کاروبار کرتی ہے، لیکن پاکستان میں کرپٹو کرنسی حکومت سے فی الحال منظور شدہ نہیں ہے، اسی لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے پاکستان میں کاروبار نہیں کرتی، دیگر ممالک میں کرتی ہیں۔ ان کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع کا 60% انویسٹ کرنے والے کو دیتی ہے اور 40% کمپنی خود رکھتی ہے۔ کمپنی ہر ممکن اپنی ہر ممبر کو دی گئی رقم کی حفاظت کی کوشش کرتی ہے۔ ناگہانی آفت کی وجہ سے نفع کم بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، یعنی نفع نقصان کی شرط پر کاروبار کرتی ہے۔ ہفتہ اور اتوار کو کاروبار نہیں ہوتا، اسی لیے ان دنوں کا منافع نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ جو ممبران کمپنی کو انویسٹر مہیا کرتی ہے ان کو اپنی 40% منافع میں سے اپنی مرضی سے انعام یعنی بونس دیتی ہے۔ کیا اس کمپنی میں شرکت کرنا، رقم انویسٹ کرنا جائز ہے اور حاصل ہونے والا منافع اور بونس شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ اگر واقعی یہ کام ہے جو آپ نے بتایا ہے تو اس میں صرف 2 خامیاں نکلتی ہیں۔ ایک یہ ہے جو کرپٹو کرنسی ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ نے ابھی تک ایز اے کرنسی تسلیم نہیں کیا، تو ہماری گورنمنٹ جب تک کہ اس کرنسی کو ایز اے کرنسی تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک وہ کرنسی قانونی اور شرعی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس کا متبادل آپ نے بتایا کہ پاکستان میں یہ کمپنی جو ہے وہ ڈالر سے کام کرتی ہیں، تو جن ممالک میں کرپٹو کرنسی رائج ہے وہاں پر اگر وہ اس طریقے سے کام کرتی ہے، ایک یہ اس میں سے خامی ہے، تو یہ آپ دور کر لیں کہ باقی یہ وہ ڈالر سے کرتی ہیں، یعنی اگر ڈالر سے کرتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ڈالر ایز اے کرنسی گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور قانوناً اور شرعاً بھی اس کو کرنسی تسلیم کیا گیا۔ ایک دوسرا یہ اس میں ایک خلل یہ پڑتا ہے کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے 60% جو ہے نا وہ انویسٹر کو دیتے ہیں اور 40% جو ہے وہ کمپنی لیتی ہیں، تو 60% جو ہے وہ فکس نہ ہو، اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا حل تو کیا ہوا ہے کہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناگہانی آفت کی وجہ سے کمپنی کو لاس ہو سکتی ہے، اور کمپنی کا لاس ہو تو پھر شیئر ہولڈرز کو بھی اسی مقدار کے مطابق جو ہے وہ کرایا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس طریقے کے نفع اور نقصان میں شریک ہو اور فکس نہ ہو، اور جو کرنسی سے وہ کرتے ہیں اس کے بجائے اگر وہ ڈالر سے کریں، اور جو تفصیل آپ نے مہیا کی ہے اگر اس تفصیل سے ہو تو پھر اس کمپنی میں انویسٹ جائز ہے۔ لیکن اگر یہ 2 چیزیں اس میں سے نکالی جائیں، یا پھر یہ ہو کہ یہ صرف آپ کو ایک ڈیمو دکھا رہی ہیں اصل میں کچھ اور ہو، تو اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے۔ اصل وہ جانے آپ جانے، لیکن ظاہراً طور پر جو آپ نے جتنی تفصیل سے کہا ہوا ہے اگر واقعی یہی تفصیلات ہے اور اس میں سے کرپٹو کرنسی نہ ہو ڈالر سے وہ کریں، اور دوسرا ان کا منافع جو 60% ہے اس سے کم و بیش کیا جا سکے، اور کبھی اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے جو سارے انویسٹر کو لاس ہو جاتے ہیں،
تو پھر یہ کمپنی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ یہ تحقیق کر لیں کہ جو آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں کمپنیوں میں یہ انویسٹ کرواتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کیا کوئی غیر شرعی جیسے شراب یا سور یا وغیرہ کسی اور کمپنی میں کسی اور ملک میں سے کما کے آپ کو تقسیم تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں کر رہے ہیں اور اس کا یہ بزنس بھی حلال ہو تو پھر آپ اس میں سے انویسٹ کر سکتے ہیں، یہ پھر جائز ہے۔